رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی ہے۔ سوچئے، گنیے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملی۔ اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے، فائدے کی چیزوں میں سے، پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے؟ تو بحیثیت ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو، اور وہ ہے ہمارے بچے۔ کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے، لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر 1 قرار دیتے، کیونکہ ہمارا عمل ہی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ مائیں خود بھوکی رہتی، بچوں کو کھلانا چاہتی، خود جیسے بھی کپڑے پہن لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بہترین پہنانا چاہتی، خود جو بھی ایجوکیشن حاصل کی جیسے بھی، لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی۔ باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی، لیکن اولاد اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے۔ باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے جائے۔ ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور ان کی ناکامی، ان کے دکھ، ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، تمام رشتوں میں، تمام انسانوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا، اللہ ہی کی دین تھی۔ جسے چاہا دونوں دیے، جسے چاہا ایک چیز دی، جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہے، اللہ ہی کی نعمت ہے، اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا، اس لیے اس معاملے میں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اولاد کی پیدائش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ مریم آیت 7 میں آتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یعنی زکریا علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی، تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پہ بتایا گیا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا، انا نبشرک بغلام علیم، کہ بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی وائف جو تھی وہ کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی یہ خوشخبری سن کر، فبشرناها باسحاق، تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو ان کے پوتے تھے ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اولاد جتنا بھی ستائے، ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے، لیکن the moment بچہ ڈیلیور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ایک دم اس کے دل میں خوشی بھر جاتی، حالانکہ پچھلے 9 مہینوں سے وہ مختلف طرح کی تکالیف سے گزری ہوتی، لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے، خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج
بیویوں یا شوہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوشخبری بھی ہو گئی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی، بہترین کمائی بھی ہو گئی، پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد۔ تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز ترین نعمت، اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتی، یعنی کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں۔ ہاں اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا، لیکن شروع کب ہوگا؟ شادی سے بھی پہلے۔ وہ کیسے؟ کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچی کی والدین بھی سوچیں اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو، یعنی دین کو بنیاد بناؤ۔ اس میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس وقت بھی بسم اللہ کہے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تربیت یہیں سے شروع ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ عین ولادت کے وقت حضرت مریم کی مثال ہمیں ملتی ہے، سورۃ آل عمران میں ان کی سٹوری ملتی ہے۔ اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہیں تو یہ دعا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی، یعنی پیدائش کے اول مرحلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے، دونوں مواقع پر ایک خاص چیز کی دعا ضروری ہے اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا۔ اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو، ماں پینز لے رہی ہو، ہاسپٹل جا چکی ہو، تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے اور خاص طور پر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے، تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے انسان دوسروں سے مشورہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنی نمازوں کی اصلاح، اپنے قرآن کی اصلاح، اپنے صدقہ خیرات کی، اپنی تہجد، ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح، یعنی بچے مراد ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف عبادت کرو، پھر اگر وہ تمہاری کوششوں پر غالب آ بھی جائیں تو وہ تمہاری نیتوں پہ غالب آنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے۔ تو لازم ہے کہ ہم بچوں کی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں۔